ویلکم بیک ناظرین پروگرام سے پہلے بات ہو رہی تھی، پہلے چنگ کے سیگمنٹ کے اندر فارانی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ ٹریننگ کے حوالے سے تو ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کہا کہ جس طریقے سے اسرائیل کی ٹریننگ ہوتی ہے عرب ممالک کو بھی اس طریقے سے ٹریننگ کرنی چاہیے۔ میری تو یہ سجیشن ہے کہ جس طریقے سے پاک آرمی کی جو ہے وہ ٹریننگ ہوتی ہے، آپ دیکھیں ایک سب سے بڑی مثال بنیان مرصوص ہے، جس طریقے سے ناکو چنے چبوائیں ہم نے انڈیا کو جو ہے قسم کا ایشیا کے اندر وہ تھانے دار بنا ہوا تھا، دبنگ بنا ہوا تھا، اور اس کو ایک ریالٹی نظر آئی کہ پاکستان کی فورس کیا فورس ہے جو اپنا جو ہے وہ دفاع کر سکتی ہے۔ تو سر میاں صاحب اسی حوالے سے دیکھیں کہ آج بھی ایک کامیابی پاک فورس کی جانب سے آئی کہ جو آپریشن کیا گیا ہے جس میں 31 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر۔ یہی بات فارانی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی بھی سب سے بڑا ایشو بنتا جا رہا ہے اب ہمارا، اور یہ سازشیں باہر سے بیرونی سازشیں ہوتی ہیں، اور انڈیا پراکسیز جو ہے وہ اب کے پی کے بلوچستان کے اندر ہیں، لیکن ان کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ اس حوالے سے سر میاں صاحب کیا فرمائیں گے؟ بلا شبہ جی ایسے ہی ہے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا جو ایشو ہے نا وہ دہشت گردی ہے۔ اب 2-3 جگہ ایسی تھی، مثلا ایران کا تھا کہ ایران کے اندر سے بھی انڈیا اور اسرائیل وہاں سے بیٹھ کے اور وہ یہ ساری آپ کے ساتھ یہ شرادت بازی کرتے تھے۔ اب بلوچستان میں بھی اور اسی طرح کے پی میں بھی اور اسی طرح پنجاب اور دیگر سندھ میں بھی اور پورے ملک کے اندر وہ یہ کرتے تھے۔ اب چونکہ جو رہ گیا ہے وہ صرف ایک افغانستان رہ گیا ہے کہ اب بھی انڈیا کا انفلوئنس افغانستان کے اندر بڑا ہے، کیونکہ وہ سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے وہ افغانستان کے اندر انڈیا نے کر رکھی ہے۔ اب اور وہ یہ دہشت گرد تنظیموں کو وہ جو ہے نا بڑا پیسہ دیتے ہیں اور ان کو اسلحہ دیتے ہیں، ان کو پھر ٹریننگ دیتے ہیں، اور یہ جو ہے جب تک کہ اب آج پاکستان کے اندر سے دہشت گردی ختم ہو سکتی ہے کہ اگر انڈیا اور اسرائیل جو ہے ان کے جو ہے ان کی انوالومنٹ اس میں نہ ہو تو آج آپ کی جو ہے نا دہشت گردی آپ کے ملک میں سے ہو رہی۔ لیکن الحمدللہ ہماری بہادر افواج نے دنیا میں دہشت گردی کے خلاف بھی کسی نے جنگ جیتی ہے تو وہ آپ کی افواج نے جیتی ہے، اور اللہ پاک ان کو مزید کامیابی بھی عطا کرے گا، چونکہ اب ایران تو آپ کے ساتھ اس طرح سے جڑ گیا ہے۔ آپ ایران کے ساتھ آپ کی محبت جو ہے میں سمجھتا ہوں کبھی 60s کے اندر ایران ہم سمجھتے تھے ہمارا دوسرا گھر ہے، آج بھی ایران بھی ہمیں اور ہم بھی ایران کو اپنا دوسرا گھر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب افغانستان رہ گیا ہے، افغانستان کے ساتھ گورنمنٹ کو انگیج ہونا چاہیے اور ان کو کرنا بھی چاہیے، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ سارے معاملات کو جو سفارتی سطح پہ اس کو ریزالو کرنے چاہیے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے اگر آپ نے اس کو کنٹرول کر لیا تو پھر آپ کو انشاءاللہ العزیز آپ کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ہمارا مسئلہ ہی سب سے بڑا دہشت گردی ہے، کیونکہ ہم جس تیزی سے اگر ہم ترقی کرتے ہیں تو آگے رکاوٹ جو ہے آپ کی دہشت گردی آ جاتی ہے، اور آپ کا پھر وہ جو سارے معاملات ہیں وہ آپ کی اکانومی جو ہے اس کو بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ سیٹ بیک ہے، وہ دہشت گردی ہے۔ آپ کے پاس فارن انویسٹمنٹ نہیں آتی اسی وجہ سے کہ وہ دہشت گردی ہے۔ لیکن چونکہ ہندوستان کا انفلوئنس اس سے پہلے دنیا میں بڑا تھا، آج الحمدللہ پاکستان کے لیے بڑی آئیڈیل سچویشن ہے۔ آج جو ہے معاملات پاکستان اس کو سفارتی سطح پہ بھی اس کو ٹیک اپ کرے اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی اس کو ٹیک اپ کرے، اور OIC میں بھی اور UN میں بھی اس کو جو ہے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے، اور یہ انشاءاللہ اس پہ پاکستان قابو پا لے گا، اور ہمیں اپنی فورسز کے اوپر بڑا اعتماد ہے اور بڑے پروفیشنل ہماری فورسز ہیں، اور اللہ پاک ان کو سلامت رکھے اور ان کے معاملات کو آسانیاں پیدا فرما دیں۔ اور اب یہ موقع ہے پاکستان کے پاس کہ پاکستان یہ وار آف ٹیررزم جو ہے اس کے اوپر صحیح معنوں میں قابو پا لے، اور اس کے لیے ہمیں جو ہے حکمت عملی بنانے کی بڑی ضرورت، ایک واضح پالیسی آپ کو جو ہے اس کے اوپر بنانی پڑے گی، اور ہاں جی اور اسی طرح پھر آپ کو پوری قوم کو ایک پیج پہ ہونا ہوگا اگر آپ دہشت گردی کی جنگ کو بڑی آسانی سے اگر جیتنا چاہتے ہیں۔ اور آج پاکستان کا بیانیہ دنیا میں جو سنا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، تو اس کا فائدہ پاکستان کو لینا پوائنٹ آ گیا ہے۔ ٹیررزم کے حوالے سے پروفیسر صاحب جیسے ہم بات کر رہے ہیں، ایک پراپر لابی اور پراکسی جو ہوتے ہیں، پراکسیز
ڈفرینٹ اسٹیٹس کی اگر آپ دیکھیں دشمن عناصر اس میں کوشش کرتے ہیں جو ڈائریکٹلی تو میرے خیال میں مقابلہ نہیں کر سکتے پاکستان کا، انڈائریکٹلی پراکسیز بن کے پاکستان میں شر فساد کی جڑ بنتے ہیں. آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنلی جو آپ دیکھیں اتنی ٹیکنالوجیز، اتنی تبدیلیاں آ رہی ہیں، پولیٹیکل چینجز، جیو پولیٹیکل تبدیلیاں آ رہی ہیں، امریکن لابی، میں خاص طور پہ اگر پروفیسر صاحب امریکن لابی کے حوالے سے بات کروں تو جس طریقے سے اب یہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے معاملہ اسرائیل اور امریکہ کا قطر کے ساتھ، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا اس کا اختتام ہونے کو ہے؟ جس طریقے سے چائنا، پاکستان اس وقت بہت اچھی ڈپلومیسی کر رہا ہے، رشیا کی بات کریں، نارتھ کوریا کی، کیا تبدیلیاں آئیں گی اب؟ آپ کیا سمجھتے ہیں پروفیسر صاحب؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے جی، آپ جھوٹ کو سچ نہیں بنا سکتے اور بدی کو نیکی نہیں بنا سکتے. جو چیز ٹروتھ ہے اور جو یونیورسل ٹروتھ ہے اور جو بین الاقوامی قاعدے اور ضابطے ہیں، آپ کو ان کو ٹھیک کرنا ہوگا. وہ موجود تو پہلے ہیں لیکن ان کو انصاف پر مبنی جو ہماری طاقتیں ہیں، سپر طاقتیں اور امپورٹنٹ کنٹریز ہیں، ان کو بروئے کار لائیں گے تو دنیا میں امن قائم ہوگا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلے بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کیا رول پلے کر سکتا ہے مسلم امہ کے لیے یا دوسری مسلم امہ کس طریقے سے رول پلے کر سکتے ہیں آپس میں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور پاکستان کی جو نو ہاؤ ہے اس سے ہمارے مسلم کنٹریز اور اسلامک کنٹریز اور بلکہ دنیا کے دیگر ممالک بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان ٹیکنیکلی فوجی اعتبار سے تو ماشاءاللہ بہت آگے ہے، ٹیکنیکلی بھی بہت آگے ہے، اور ہمارے یہ جو 57 اسلامی ملک ہیں، مسلم کنٹریز ہیں، یہ پاکستان کی پر بھروسہ کر سکتے ہیں اور پاکستان ان کے لیے ایک رول ماڈل بن سکتا ہے. اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ان کو اس وقت پاکستان کی سرکردگی میں اپنے تمام معاملات جو ہیں ان کو سپورٹ کر دینے چاہیے اور ایک ٹیم بنا کر پاکستان سے اپنے جو حالات ان کے جو نبرد آزما ہو سکے جس سے وہ دنیا میں اسرائیل اور دوسری جارحیت کے خلاف وہ اس میں پاکستان کو بلکہ اپنا کیپٹن ان کو تسلیم کریں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے وہ تمام ٹیکنالوجی موجود ہے، وہ تمام علم موجود ہے کہ ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، ان کو ہم دے سکتے ہیں. باقی جہاں تک آپ نے فرمایا کہ اس وقت کیا یہ کوئی انجام کے قریب ہے، بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ اس وقت کتنی تکلیفیں ہیں دنیا میں، ہر طرف انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے، خاص طور پر جو مسلمانوں کا. آپ غزہ میں دیکھ لیجیے کیا صورتحال ہے، آپ سیریا کی کیا حالت بن گئی، لیبیا کی کیا حالت بن گئی، لبنان کی کیا حالت بن گئی. اور ان کو خطرہ اس بات سے ہے جو کہ بالکل ان کی جو سپر پاور یہ دوسری جو طاقتیں ہیں ان کو یہ بالکل ان کا یہ وہم ہے کہ کوئی یہ مسلمان کوئی ایسی حرکت کریں گے کہ جس کی وجہ سے وہ دہشت گرد ہوں گے اور کوئی خرابی کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ان کا سوچنا غلط ہے. مسلمان بہت امن لوگ ہیں اور وہ دنیا میں جو ہے اپنا رول جو ہے وہ ایک بہت اچھے طریقے سے پلے کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے. میں آپ کو جو 1974 میں اسلامی سربراہی کانفرنس جو لاہور میں ہوئی تھی، میں اس کا میں آپ سے ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا. اور بلا وجہ وہ خائف ہو گئے، اس کے بعد جو دوسری طاغوتی طاقتیں تھیں وہ بلا وجہ خائف ہو گئیں. حالانکہ مسلمان صرف اس لیے اکٹھے ہوئے تھے وہ اپنی مالی معاملات ٹھیک کریں، وہ تجارت ٹھیک کریں، وہ انسانیت کی خدمت کریں، وہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں. اور جو اس وقت کے ہمارے پرائم منسٹر تھے اور اسلامی سربراہی کانفرنس کے چیئرمین بھی تھے، ان کی 2 لائنیں میں آپ کو پڑھ کے ابھی سناؤں گا کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا اپنے پریزیڈنشل ایڈریس میں. اور اس میں کون کون موجود تھا؟ اس شاہ فیصل اس میں موجود تھے کانفرنس میں، قذافی محمد قذافی موجود تھے، ایدی امین موجود تھے، یاسر عرفات موجود تھے، حافظ الاسد موجود تھے، اور اس کے علاوہ مصر کے اور تمام جو مسلم زعما تھے، لیڈران تھے، یو اے کے شیخ زاید النہان تھے، اور پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی بھٹو تھے. تو بھٹو جو تھے انہوں نے 4 لائنیں یہ میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے جو مسلمانوں کے لائن آف ایکشن آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیا کہنا چاہتے تھے اور کیا کرنا چاہتے تھے. وہ انہوں نے فرمایا اپنے پریزیڈنشل ایڈریس میں کہ صدیوں سے ہم بھی تقدیر بدلنے کی آس لگائے بیٹھے تھے، صدیوں سے ہم بھی تقدیر بدلنے کی آس لگائے بیٹھے تھے، اب وہ منزل آ پہنچی ہے. ایک نئی صبح کی آمد کوئی موہوم امید نہیں ہے. یہ ضروری نہیں ہے
کہ دنیا میں مسلمان اپنی جہالت، غربت، ناداری، بیماری کی وجہ سے پہچانے جائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ذلت و خواری ان کا ورثہ ہو۔ یہ ٹوٹلی جو کافی کرتی ہے کہ وہ مسلمان صرف اپنے بہتری کے لیے اور دنیا کو پورا من بنانے کے لیے وہ چلنا چاہتے تھے اور چلنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان اپنا رول پلے کرے گا۔ سر بریگیڈیئر صاحب بڑی کمال کی باتیں کی ہیں پروفیسر صاحب نے، مجھے اس میں آپ یہ بتائیے گا سر کہ ہم جیسے بات کر رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل بلاکس ہیں وہ بن رہے ہیں، ہم اب اگر ہم یہاں پہ بات برکس کی کر لیں اگر، تو کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس میں کیا فیصلہ کوئی اس میں کر سکتا ہے؟ کیا برکس کا حصہ ان فیوچر پاکستان بن سکتا ہے کسی کا، جس طریقے سے پاکستان کی ڈپلومیسی کی جا رہی ہے؟ کیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت ختم ہو جائے گی، کوئی اور کرنسی آئے گی، اب وہ تبدیلیاں ہوں گی سپریمیسی کی امریکن؟ صرف ایک چیز، اگر آپ میرے بہت ہی پیار کرنے والے میرے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کی جو سب سے جو چیز ہے جس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، باقی چیزیں آپ کی فوج بہترین ہے، آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آپ کے پاس جذبہ ہے، آپ کا ہیومن ریسورس سب سے اچھا ہے جی، آپ کی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ہمیں مطلب معدنیات دی ہوئی ہیں جی، ہم بہت اچھے ہیں عقلی طور پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ذرائع اور سورسز دیے ہیں بلوچستان میں ہمارے پاس بہت کچھ ہے، صرف یہ کرتی ہے اور فوجی ہونے کے طور پہ جی، وہ ہماری جو قوم ہے جی، وہ جب کوئی مشکل ٹائم آتا ہے تب تو کٹھے ہم ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے دیکھا فلڈ ہو، جی، زلزلہ ہو، جی، جنگ ہو، تو ہماری قوم کٹھی ہو جاتی ہے۔ میرا پرزور میری مطلب ہے ریکمنڈیشن ہے، اور میرے دل کی آواز ہے جی، کہ اگر ہم اس کے امن کے دوران اپنی قوم کو اکٹھا کرنے میں کامیاب ہو جائیں جی، تو پھر آپ پوری دنیا میں لیڈنگ رول ادا کر سکتے ہیں۔ یہ میری بڑی کنسیڈریٹ کنکلوژن ہے میرے 45-50 سالہ فوج میں رہنے کا، اور بعد میں بھی اور پہلے بھی، کیونکہ جو بات کی وہ انہوں نے 74 والی، اس وقت میں مطلب ہے کہ کالج میں گیا تھا تو میں نے اس کو بڑا قریب سے وہ جو تھی جس میں تمام ملکوں کے بادشاہ اور مسلم کنٹریز نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، جی، تو وہ ایک جذبہ تھا جی، اس وقت بھی، ایک پوری قوم ایک طرف ہو کے کٹھی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے، پہلی بات بڑی کلیئر ہے جی، کہ ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے یونائٹڈ کرنا ہے، نمبر 1، نمبر 2 اکنامکلی اسٹیبل کرنا ہے۔ جب تک آپ ملٹریلی اسٹیبل ہیں، ملٹریلی آپ پاورفل ہیں، جی، اکنامکلی اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب قوم ایک نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، You have to tell, it is the compulsion for all political parties to be united for country. آپ کو میرا چہرہ اچھا لگتا ہے یا نہیں اچھا لگتا، اگر ہم ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ہونا پڑے گا ان چیزوں کے اوپر، نیشنل انٹرسٹ کے اوپر۔ جی، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایکس وائی زیڈ، جی، یو آل ہیو ٹو بی یونائٹڈ ٹھیک ہے، if you are interested to take your nation and even Muslim Ummah for success۔ اگر ہم اپنے گھر کو ہی سیدھا نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں آپ مسلم امہ کو کیا سیدھا کریں گے؟ صحیح بات ہے، یہ میرا سوال ہے نا، یہ جو ہمارے دونوں بزرگ ساتھی بیٹھے ہیں، جی، جی، ان سے ایک سوال میں صرف سوال میں ہی آتا ہوں پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طرف، میں نے آنا تھا، ویسے میں آتا ہوں اس پہ سر، میں سر میاں صاحب سے سوال پوچھ رہا ہوں اس حوالے سے، میرے ساتھ پولیٹیکل سٹیبلٹی کتنی ضروری ہے؟ سب سے مسئلہ جو ہمیں جو مسئلہ لاحق ہے ٹیررزم کے حوالے سے، رائٹ ناؤ سچویشن اگر آپ دیکھ لیں تو KPK کی ایگزامپل لے لیں آپ، ٹھیک ہے سر، بلوچستان کی دیکھ لیں، ڈیفرنٹ صوبوں میں ڈیفرنٹ یہاں پہ حکومتیں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، کیا ایسا مسئلہ ہے اسٹیبلٹی کیوں نہیں آتی پولیٹیکل، اور خاص طور پہ ان مسائل کے لیے جو پاکستان کے مفاد کے لیے ہیں؟ دیکھیں جی، پہلی بات جو ہے کوئی ایسا انسٹیٹیوشن نہیں ہے آپ کے پاس کہ جس کے اندر آپ ان لوگوں کی ٹریننگ ہو، لیکن ایک تھا نوابزادہ نصر اللہ خان، وہ بڑی ان کی ٹریننگ کرتے تھے، اب وہ دنیا سے چلے گئے، اب ان کی جگہ ابھی تک کوئی لے نہیں سکا کہ جو ان لوگوں کی، مجھے یاد ہے پاکستان کے 3 بڑے اتحاد، پاکستان عوامی اتحاد، GD اور ARD، میں بھی اس کا حصہ رہا ہوں، اور نوابزادہ صاحب جب یہ معاملات ہوتے تھے، جب کبھی
کو ہوتا تھا، ایک واحد وہ آدمی تھا کہ جو کھڑا رہتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ یہ معاملہ آپ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہتا تھا کہ آپ اس طرف نہ لپکیں اور آپ کو ایک جگہ پہ کھڑے ہونا چاہیے. تو یہ ایک بندہ ہی تھا کہ وہ جو ساروں کو سمجھاتا تھا. مجھے اب میں پارٹیوں کے نام لوں، مجھے پتا ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کا کیا رول تھا، مجھے پتا ہے اسفندیار ولی کا کیا رول تھا، مجھے پتا ہے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا کیا رول تھا. تو یہ ساری پولیٹیکل جماعتوں کا اور پیپلز پارٹی کا کیا رول تھا میں نے بڑا دیکھا. میں بھی انر سائیڈ میں تھا. اور دیکھیں جی پولیٹیکل میچورٹی ضرور ہونی چاہیے ہمیں، اور اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس قوم کا کوئی بھلا کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اداروں کو اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن کے ایک ادارے کو اگر آپ اسٹرانگ کر دیں، ایک ادارے کو، تو آپ کی ساری پولیٹیکل جماعتیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کے معاملات بہت سارے ٹھیک ہو جائیں گے. اور ہمارے جو کینڈیڈیٹ ہیں، جو صوبائی اسمبلیز کے ہیں، جو نیشنل اسمبلیز کے ہیں، جو سینٹ کے ہیں، یہ جتنے بھی ہمارے لیجسلیشن کے جو ادارے ہیں، اگر اب ہم نے ان کو اگر اسٹرانگ کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے آپ الیکشن کمیشن کا آپ کا ادارہ وہ اسٹرانگ ہو جائے اور اس کی جانب پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا. اور آج کل جو شاید دیکھیں ہوں گے جو مکالمے ہو رہے ہیں پاکستان کے ڈپارٹمنٹس کے اندر، جوڈیشری میں اگر دیکھیں، پارلیمان کے اندر دیکھیں، میں اگر دیکھوں پرسوں کا میرے خیال میں ٹویٹ تھا ریٹائرڈ ججز کی مراعات کے حوالے سے، خواجہ آصف صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب آپس میں کہہ رہے تھے کہ بڑی ان کی عیاشیاں ہوتی ہیں. تو اس طریقے کے مکالمے کیا میرے سمجھ سے باہر ہے کہ کیا وہ پھر بہتر کریں گے پھر ڈپارٹمنٹس کو؟ آپ ایک ادارہ صرف اسٹرانگ کر لیں، آپ اس کے ریزلٹس دیکھیں گے. کیونکہ دیکھیں جب ایک ادارے کو مضبوط کریں گے تو آپ کی پارلیمنٹ جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے گی. اور جہاں سے آپ نے قانون سازی کرنی ہے، قانون ساز ادارے آپ کے جب اسٹرانگ ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹ وہ پھر آپ کی جوڈیشری بھی اس سے ہے. کیونکہ جو سپرمیسی آف جو اداروں کی ہے نا تو سب سے زیادہ وہ پارلیمنٹ کی ہے. تو پارلیمنٹ سے ہی سارے اداروں کو جو ہے نا آپ نے، چونکہ آئین کا جو کانسٹیٹیوشن کو ہے اس کی تشریح تو جوڈیشری نے کرنی ہے، لیکن پارلیمنٹ کے اس کے اندر امینڈمنٹ جو کرنی ہے، قانون سازی جو کرنی ہے، وہ آپ کے پارلیمنٹ نے کرنی ہے. تو جب اس کو آپ اسٹرانگ کر دیں گے تو ڈیفینیٹ آپ کا، اور اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کا ادارہ اسٹرانگ ہونا بڑا ضروری ہے. یہ ایک سمجھنے والی بات ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اس ملک کا بھلا کرنا چاہتے ہیں تو خدا را ہم ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اس الیکشن کمیشن کے ادارے کو، ہمارے پڑوس میں دیکھیں نا ہندوستان کے اندر اس کا الیکشن کمیشن کا ادارہ اور ہمارا اس کا کمپیریزن دور نہ جائیں، اس کے ساتھ کر لیں تو بڑا زمین آسمان کا آپ کو فرق آتا ہے. تو آتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے. کوئی ایک الیکشن مجھے آپ بتا دے کہ جو فیئر اینڈ فری ہوا وہ نہیں ہوا، اور سارے کے سارے الیکشن آپ یہ کہیں نا کوئی ایک الیکشن ایسا بتا دیں جس کے بعد دوسری پارٹی نے سوالات نہ اٹھائے. نہیں ہے الیکشن کے سوالات یہ ہوتا ہے کہ ہر الیکشن کے بعد مطلب کہ جو اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے وہ یہ اس کا کلیم کرتے کہ ہاں جی دھاندلی ہوئی. نہیں بلا شبہ آپ نے جو فرمایا وہ اسی طرح ہی ہے، لیکن چونکہ وہ اس لیے کرتی ہے نا کہ اس کے اوپر، اس کی دیانت کے اوپر جو ہے نا انگلی اٹھاتے ہیں. جب آپ دیکھیں نا آپ نے کانسٹیٹیوشن 73 کا جو کانسٹیٹیوشن آپ نے بنایا وہ متفقہ ہے نا، آج بھی اس کے اوپر کوئی پولیٹیکل پارٹی انگلی نہیں اٹھاتی. اسی طرح آج بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ادارے مضبوط نہیں کر سکتے یا آپ کے ادارے کے بالکل آگے ہے کہ تو پھر اس کے لیے ضروری ہے. تو جو اگر آپ نے یہ کام کر دیا اس کے بعد آپ کی پارلیمنٹ مضبوط ہو جائے گی، پارلیمنٹ کے بعد باقی کے آپ کی جوڈیشری بھی اور ساری بھی، اور اس کے اندر بڑی اصلاحات کی بڑی ضرورت ہے. اور کیسے ضرورت جیسے آپ کریں گے الیکشن کمیشن کے آفس کو آپ کہتے ہیں مزید بہتر کیا جائے. پروفیسر صاحب پولیٹیکل سٹیبلٹی سب سے بڑا ایشو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پولیٹیکل پارٹیز جو آپس میں پارلیمان کے اندر بیٹھی ہیں اگر ایک دوسرے کو سپیس دے دیں تو کیا پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آ جائے گی؟ دیکھیے میں یہ عرض کروں گا جی کہ یہ ایک کلچر ہوتا ہے جو مہذب قومیں ہوتی ہیں، جی انہوں نے جو اپنے راستے بنائے ہیں وہ بڑے انہوں نے سوچ سمجھ کر بنائے ہیں. یہ کسی ایک ادارے کو ٹھیک کرنے سے سارے ادارے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے. یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے. اور ہمارے ہاں بھی جو ہماری
कॉन्स्टिट्यूशन है 1973 का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का, वो उसमें हर चीज़ बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी है और वो एक बहुत खूबसूरत, बहुत कंपोजिट किस्म का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें तमाम इख्तियारात, तमाम फ़राइज़ अदलिया के, एग्जेक्टिव के, जुडिशरी के एंड जो मुकन्नना है उसके, और अवाम के क्या हकूक़ व फ़राइज़ हैं, तरीक़ेकार क्या होगा, इलेक्शन कैसे होंगे, हुकूमत कैसे तब्दील होगी, और तमाम आइनी इदारे जो हैं जिसमें आपकी मुश्तरका मफादात की कौंसिल है, इस्लामी नज़रियात की कौंसिल है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है, वगैरह वगैरह, वो तमाम इख्तियारात उनके और फ़राइज़ उसमें मौजूद हैं। लेकिन मुझे अफसोस है कि वो एक जो कल्चर बनना चाहिए जमहूरियत का, वो हमारे यहाँ कल्चर नहीं बन पा रहा। और ये जो जमहूरियत जो है, आप यहाँ पर कोई भी निज़ाम ले आए, जब तक कि वो कल्चर नहीं होगा, जमहूरियत को पनपने दें, मतलब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इस मुल्क में रही है। अब कई दफा फिर बातें आती है कि जो ये नाकाम हो गया पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो अब दोबारा जो है ना जी वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाई जाए। मैं कहता हूँ कि आप कोई भी यहाँ पर तरीका ले आए, जब तक कि आपका कल्चर तब्दील नहीं होगा, अवाम भी वही हैं, इदारे भी वही हैं, और पूरे के पूरे कानून भी मौजूद हैं, लेकिन वो एक कल्चर नहीं बन पा रहा। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमें होश के नाखुन लेने चाहिए, अवाम को भी। ब्रेक का टाइम है, मैं फिर आपके पास आता हूँ। नाज़रीन, छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।